پاسٹر صاحب سے کوشچن پوچھنا تھا لیکن اب وہ چلے گئے. میں کل پادری صاحب ادھر ہیں میرے خیال میں، بیک ہاں جی گراؤنڈ میں ہے، سر میں ان کو میں لے کے آتا ہوں. نے انہیں پادری سے پوچھنا ہے نا، میں لے کے آتا ہوں پادری صاحب کو، کوئی بات نہیں. پادری صاحب آپ کے فینز آئے ہیں، جانا نہیں ہوا آنے آپ نے. پادری صاحب آ جاؤ جی، آ گئے جی پادری صاحب. پادری صاحب سے سوال ہے، پادری صاحب سوال کا جواب دیں گے جی؟ علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ میں مائک نے کھول دیں پادری صاحب. جی جی اچھا سر، مجھے پادری صاحب سے کوشچن پوچھنا تھا کہ میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ آپ کی شریعت بائبل کے حساب سے پوری نہیں ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر ایک آدمی کسی کو ایکسیڈنٹلی قتل کر دیتا ہے، مطلب غلطی سے، اور ہی از اے مڈل ان دا ڈیزرٹ، تو وہ آدمی کیا کرے گا جب وہاں پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، کچھ بھی لاگو نہیں ہوتا؟ تو وہ اس کا کفارہ کیسے ادا کرے گا رب کے آگے؟ تو مجھے کوئی ایسی ورس دکھائیں جس کے اندر صاف صاف لکھا ہو کہ اس سے قتل ہو گیا اور وہ یہ کرے گا. جی یہ دیکھیں ایگزیکٹ ورلڈ جو ہے آپ ایک تو اس کو فرضی بات بنا رہے کہ اگر ایسا نہیں کوئی نہیں سر، قانون فرضی بات نہیں، ہو. ایک سچویشن ہو سکتی ہے نا مین کائنڈ کے ساتھ. تو آپ اپنی کتاب سے مجھے بتائیں کہ اس کا قتل ہو گیا، وہ کیا کرے گا. ایک سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کے مذہب کے اندر آپ عورت کو جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتے، گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے. اگر ایک عورت کے ساتھ میڈیکل کنڈیشن بن جاتی ہے، آپ کو کیا حکم ہے؟ اور وہ عورت آپ سے پیار بھی کرتی ہے، آپ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، وہ بھی نہیں رہ سکتی، یہ آپ لوگ کیا کریں گے کہ نہ آپ طلاق دے سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی فزیکل نیڈ پوری کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کی شریعت پوری نہیں ہے. جی بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور آزمائش کے وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایماندار ہے کہ نہیں. یہ جو تو یہ ازمائش ہے خدا نا، کی یہ طرف سے اس مرد کے کی لیے جو ٹیسٹ ہے. ازمائش ہے، ایک یہ منٹ بات آپ سنیں، اب مجھے جواب دینے دیں، مجھے جی جواب دینے دیں. جی اس کے لیے ٹیسٹ ہے کہ وہ وفادار ہے یا خدا کے آئین کو مانے گا جو اس کے لیے دیا گیا ہے، یا وہ اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خدا کی اس عہد کو توڑ دے گا. یہ ہمارا یعنی جواب کہ ہے. ساری زندگی تو وہ پھٹے داؤد پہ کو ہے. کہتی کہ اتنی بیویاں کیوں تھی بھائی؟ نہیں یہ تو آپ کے اپنی سوچ رہے نا. خدا پھر اس کو ہمت اور قوت بھی دے گا. اگر اور کوئی خدا داؤد کے ساتھ سلیمان اس کی کے اتنی آئین کو بیویاں پورا کیوں تھی؟ کرنا چاہے جب تو خدا اس کو قوت اور طاقت بخشے گا کہ وہ اس آزمائش میں پورا اترے. اس سے معاشرے میں ریپ بڑھ سکتا ہے، اس سے معاشرے میں بدکاری بڑھ سکتی ہے. خیر یہ تو ٹھیک ہے، اس کا مجھے اللہ پتا جواب پادری نہیں. صاحب، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تو کئی بیویاں تھیں نا، اسی طرح داؤد، اسی طرح سلیمان، ان کی بیویاں تو بہت ساری تھیں. تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ زیادہ جی زیادہ جی شادی نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا، یہ ان کی اپنی مرضی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مرضی پوری کرنے دی. لیکن خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا ان کو کہ وہ شادیاں کریں. یعنی جو آپ دیکھ لیں، پرافٹ تھا بائبل سے دیکھ لیں، ان کو کوئی ان حکم کو وہ نہیں تھا. حرام کر رہے تھے نا، حرام کی نسل پیدا کر رہے. شادی اگر باطل ہے نا، اللہ کے حکم سے نہیں شادی نہیں 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 کیا نہیں تو شادی باطل ہے نا، حرام یہ پیدا کر الگ رہے. بات ہے کہ حرام کی نسل پیدا کرنے دے. جو ان کی منشا تھی خدا نے ان کو پورا کرنے دیا. اگر ان کی منشا تھی تو ان کو پورا کرنے دیا. دیکھیں آپ ایک طرف تو 12 کو بھی تو جائز ہے اور اتنے ایک طرف انبیاء پیدا ہوئے سب 4 سے حرام کی بڑھ کر نسل سے، نہیں ہے. شادی کی اجازت ہی نہیں تھی، وہی شادی کر لی، حرام پیدا کر دی. سب انبیاء جو حرام کی نسل سے. کر کے دکھا دیں بائبل سے. میں بتا رہا ہوں کہ ایک طرف تو 12 بھی جو جائز ہو سکتی ہے، دوسری طرف 4 سے بڑھ کر نہیں ہے. تو یہاں تیسرا پر بھی کوشچن قانون پوچھوں، ایسا ہے. اس کا جواب نہیں ہے. میں تیسرا کوشچن پوچھ لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں، اللہ پاک نے اپنا بیٹا پیدا کر دیا، اپنی بیٹی پیدا کیوں نہیں کی؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. علی یاری صاحب ایک پڑھے لکھے انسان ہے، جانتے ہیں. یہاں پر استاری طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی جسمانی طور پر پیدا نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سے. توبہ نعوذ باللہ، ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شادی کی ہے اور اس شادی کے بدلے جو ہے بچے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اس کو اسپرچول سن کہتے ہیں. ان کو جو ہے نا، جیسے میری بات سنیں، اونلی بیگوٹن سن، پیدا کیا ہوا بیٹا، اونلی بیگوٹن سن، جان 3:16. جی جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اونلی بیگوٹن سن، جو آپ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، ہم اونلی سن جو ہے نا اس کو اکلوتے بیٹے کے طور پر لیتے ہیں. اس کا ورڈ جو ہے وہ جنا گیا نہیں کہتے، اکلوتے کے طور پر اس کو لیتے ہیں. اچھا بیگوٹن کا کیا کرنا ہے جو انگلش میں لکھا ہوا؟ دیکھیں ہم اس بات کو، کہ آپ اس بات کو سمجھے کہ ہم جو ہے اس کو الہامی طور پر اس کو اسپرچول سن کہتے ہیں. آپ بھی سڑک پر جا رہے ہو، آپ کو کوئی بچہ مل جائے تو آپ کا بیٹا سائڈ پہ ہو، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کی ماں کے پاس گئے ہیں اور وہ آپ سے جنا گیا ہے. تو آپ بھی یہ استعمال کرتے ہیں. ہم بھی اسی کو مانتے ہیں نا، ہم بھی اسی کو مانتے ہیں کہ وہ ایک صالح انسان تھے، یعنی وہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، حقیقت میں بیٹا نہیں تھے. ہم بھی یہی تو کہتے ہیں. تو آپ بیٹا کا لفظ استعمال نہ کریں نا. اس طرح تو پوری دنیا اسپرچول سن ہے. اس طرح تو بہت سارے انبیاء کے، آدم کے لیے اسپرچول سن ہے. ایک حدیث بھی ہے، شاید آپ اس کو مانتے کہ ساری دنیا اللہ کا کنبہ ہے. ایک حدیث ہے کہ ساری دنیا اللہ کا کنبہ ہے. نہیں ہم دیکھ، ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ بھائی اللہ کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں نا وہ الفاظ، وہ شریعت میں اس کی جواز ہونی چاہیے.
اللہ تعالیٰ کیونکہ کوئی حیوان نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, وہ کوئی اس سے زاد ولد نہیں ہوتا, وہ بچے پیدا نہیں کرتا, تو اس کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں ہے, اس کے عباد ہیں, سب اس کے بندے ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض بندے صالح ہیں, بعض بندے پیارے ہیں, اور بعض بندے گناہ کار ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح ہے ہمارے یہاں. اللہ لفظ بیٹا کا استعمال نہیں کرتے. تو انہوں نے مان لیا کہ بھئی بیٹا نہیں ہے, جیسس علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں. الحمدللہ ثابت ہو گیا. جی بتاؤ جی, آپ پوچھ لیں بھائی, ورک بھائی پوچھ لیں. میرا بند ہو گیا, پکچر آپ کا چلا گیا, لیکن آپ ہیں. بھائی کہاں گیا آپریٹر بھائی؟ سے لاسٹ جی سر, میرا جو چوتھا سوال ہے, مجھے کسی ایک ورس میں دکھا دیں جہاں پہ جیسس نے یہ کہا, بیٹا تو چلے آپ نے مان لیا کہ نہیں ہے, جہاں پہ جیسس نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو, ایک ورس. جی بھائی, میں نے کب کہا بیٹا نہیں, ہم تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ازلی ہے, اس نے اپنے بیٹے ازلی کو بھیجا, اور وہ روح القدس بھی ہے. دوسری بات کہ آپ نے کون سی آیت کون سے کہا کہ آیت دکھا دوں آپ کو, کہ جس میں جیسس نے یہ کہا کہ آئی ایم گاڈ, میری عبادت کرو, دیٹس اٹ. جی دیکھیں, یہ ایک انسانی عقل ہے, تقاضا انسان کا, انسان چاہتا ہے کہ اس کو اس کا خدا نظر آ جائے, اس کا رب نظر آ جائے, ٹھیک ہے. اگر آج بھی خدا واقعی انسان بن کر آ جائے تو دنیا کو وہ کہے کہ میں خدا ہوں, اور انسان کی صورت میں اگر انسان اس کو دیکھیں گے تو اس کو قبول نہیں کریں گے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اعمال سے, اپنے کاموں سے جو کچھ خدا نے کیا ہے اس نے وہی کر کے دکھایا ہے. اور قرآن مجید کی آیت ہے, اگر آپ سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 31 پڑھے, حالانکہ آپ کے پاس موجود ہے, تو ہاں جی یہاں پر یہ دیکھیں, آپ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر کہا گیا کہ تم لوگوں نے اپنے کہنوں اور اپنے کہنوں کو اپنا رب بنا لیا, اللہ اور عیسیٰ مریم کو چھوڑ کر. وہاں پر واضح طور پر یہ لکھا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جو ہے وہ لفظ, یہ جو آپ ایگزیکٹ ورڈ جو چاہتے ہیں کہ وہ کہیں, لیکن انہوں نے یوحنا 13:13 میں کہے ہیں کہ جس طرح تم باپ کی عزت کرتے ہو ویسے میری عزت کرو, جیسے تم اس کو آنر دیتے ہو ویسے آنر مجھے دو. یہاں پر جو ان کا جو آپ کا جو ہے نا کہ مجھے یہ بات کرو, تو لوگوں نے یہ سجدے بھی کیے, انہوں نے سجدے بھی قبول کیے ہیں, لوگوں نے ان کو خدا کہا ہے, انہوں نے خداوند کے لفظ بھی اپنے لیے قبول کیے ہیں. لوگوں کا ایک سجدہ آپ نے مجھے بتانا ہے, اگر کسی نے ایک سجدہ کیا ہو, اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسس کس کو سجدہ کرتے تھے. جیسس اللہ کو سجدہ کرتے تھے. آپ مجھے دکھائیں کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں, لوگ تو ان کو نبی کہتے تھے, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان کو جی میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں, جسٹ میں آپ کو سارے ریفرنس دیتا ہوں جہاں لوگوں نے سجدے کی ہیں. جسٹ ویٹ. اس کے اندر ایک اور بھی تھا ان کی پروفیسی کے اوپر. خیر سر, میرا اس کے بعد اللہ یاری صاحب سے سوال ہے, مجھے پتا ہے ان کے پاس ان کے جواب نہیں ہے, وہ تو میں نے ویسی بکس نکال لی تھی کہ ان کے جواب نہیں دے سکیں گے اس بات. تو میرا اللہ یاری صاحب سے ایک کوسچن ہے. اچھا سر, میں نے مسجد اقصیٰ کی بات کرنی تھی, مسجد اقصیٰ کی بات کرنی تھی آپ سے, کہ میں نے یہ آپ کی کرسچن مسلم ڈیبیٹ کے اندر ہی کچھ چیزیں دیکھی تھی کہ انہوں نے, آپ نے بولا ہے کہ مسجد اقصیٰ جو سا آسمانوں کے اندر ہے اور زمین پہ نہیں ہے, تو میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں پوچھنا تھا. تو یہ جو مسجد اقصیٰ ہے نا, یہ مسجد اقصیٰ کہاں پر ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ آسمان پر ہے, آسمان رابع پر ہے. میں اس کی حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. کہ یہ میں کچھ حوالہ جات بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ میرے ساتھ نکال لیں. بسم اللہ. جی, متی رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ آئے یسوع مسیح, متی رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی 11 آیت بتائیے گا. گوسپل آف میتھیو میں کدھر؟ چیپٹر نمبر 2 ورس 11. کیا چیپٹر نمبر 2؟ چیپٹر نمبر 2 ورس 11, دوسرا باب اور اس کی 11 آیت. اوکے اوکے یس, اس کے اندر لکھا ہوا تھا وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اپنے بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس موجود پا کر اس کے آگے سجدے میں گر گئے اور اپنے ڈبے کھول کر سجدے کیے ہیں. مقدسہ مریم کے پاس عیسیٰ علیہ السلام ہے اور لوگوں نے اس کو سجدہ کیا ہے. سر یہ میری بات سنیں, اس طرح کے سجدے جو ہیں نا وہ قرآن پاک کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں. وہ حضرت یوسف, چلے اگلا والا دیکھ لیں, اگلا والا دیکھ لیں, یوحنا رسول کی انجیل اس کا 9واں باب 38 آیت. اگلا والا دیکھ لیں اگین. جی اگلا والا دیکھ لیں, یوحنا 9 باب اور اس کی 38 آیت دیکھ لیں. گوسپل آف کیا؟ گوسپل آف جان. یس, گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 9 ورس 38.
सर मुझे लिखवा दें, मैं देख लूंगा, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा. लिखवाएं चैप्टर. जी, गॉस्पेल ऑफ जॉन ओके, चैप्टर चैप्टर नंबर 9 9 वर्स 38. वर्स 38. मैं इसको बाद में देख लूंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि डॉक्टर लोगों ने डायरेक्ट उनको खुदा समझ के सजदा किया हो. इस तरह की कोई बात जी जी, ऐसा ही है. आप देखें, उनके शागिर्दों ने उसको सजदा किया. जब वो कश्ती में थे तो उनके शागिर्दों ने उसको सजदा किया. आपको मिल जाएंगे वाला जात. ये मैथ्यू में था कि इसमें जॉन में था? ये जॉन 9:38. आपकी मैथ्यू वैसे भी जो सा डाउटफुल. आप अगर मैथ्यू 9:9 खोल लें, उसके अंदर साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि मैथ्यू अगर किताब लिख रहा है तो वो लिखेगा ना कि मैंने जीसस को देखा, मैं जीसस के साथ उठ के चला गया. अब मैथ्यू 9:9 के अंदर चेक करें, उसमें कोई लिख रहा है कि मैथ्यू नामी बंदे से जीसस मिले, वो उठा और पीछे चल पड़ा. तो इट मींस कि आपके मैथ्यू के ऊपर भी बहुत ज्यादा सवालात है. नहीं, ये देखिए, ये असलूब होता है. हर एक तहरीर का अपने दौर में एक लिखने का असलूब होता है. बाज का तो राइटर अपने बारे में लिखता है कि मैं हूं, और बाज का वो अपना तारुफ इस तरीके से करता है. ये असलूब है, उस वक्त का ये असलूब था जो इस स्टाइल से लिखी गई बाइबल. सर फलसफों के ऊपर दीन खड़े नहीं होते. आपकी जॉन 1:1 भी फलसफा है. नहीं भाई, और आपकी किताब सर फलसफे से बड़ी पड़ी है. चलें आप आपस में मुनाजरा ना करें. अल्लाह ताला आपको सलामती दे दोनों को. एक मिनट, आपने मुझसे जो मांगा है ना, उसके मुतालिक मैं आपके हदीस बताता हूँ कि उसमें हदीस यह है कि किताब तफसीर क़ुम्मी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 243, उसमें हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस है. सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा. लोगों ने कहा बैतुल मक़दिस, उन्होंने फरमाया कि नहीं, इससे मुराद मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस नहीं है. वलाकिन्नहु उस्रिया बिही इला मिन हादी. उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मस्जिद हराम से आसमान लेके जाया गया है ना. अच्छा, एक ये है. दूसरी बात है मस्जिद तफसीर अय्याशी में जिल्द, ये इसके मुख्तलिफ छाप हैं. इसमें तफसीर अय्याशी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 35, उसमें भी यही है कि उसमें सरी ये है, सरी है कि मस्जिद अक़सा जो है, मस्जिद अक़सा आसमान में. ठीक है ना. ये ओके सर मुझे 5 to 10 मिनट्स मिनिमम मिल जाए, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें. जी सवाल करें सर. इसके अंदर बेसिकली ना, सबसे पहले हम ना, मैं थोड़ा सा आपको पीछे थोड़े से ओल्ड स्क्रिप्चर्स के अंदर लेके जाऊंगा. उसके अंदर सर ऐसे है कि इस लैंड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि लैंड अगेन किस लैंड की बात कर रहे हैं. ओके cool. मैं तोरा की बात कर रहा हूँ सर. अगर हम ट्रू क्रॉनिकल 6:6 के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर मिलता है कि ये लैंड इज होली लैंड एंड सलेमान अलैहिस्सलाम इसके ऊपर जो है ना वो वर्शिप प्लेस उसको बिल्ड करते हैं. एक्सोडस के अंदर भी आता है कि ये जो प्लेस है ये होली ग्राउंड है सारी. अच्छा, न्यू टेस्टिमेंट के अंदर भी आता है जीसस का सारा मेरिकल फ़लस्तीन के अंदर, ये सारी चीजें. उसके बाद कुरान पाक के अंदर भी, सूरह अंबिया के अंदर भी आता है, सूरह माइदा के अंदर भी आता है, सूरह असरा के अंदर भी आता है. तो लसरा के अंदर सर जो आयत है वो है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम इसे अपनी निशानियां दिखाएं. यकीनन वो सुनने वाला देखने वाला है. आपने इमाम जाफर साहब की जो जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जो आपने तफसीर अल कुम्मी के अंदर बताया वो ठीक है, लेकिन सर इसके अंदर मेराज के वाक़ये के अंदर अगर हम जाते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के, इसके अंदर अल काफ़ी जिल्द 1 किताब बाबुल मेराज, इसके अंदर उन्होंने सुन्नी और शिया दोनों, मतलब इसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने बताई है जो बात सारी एज इट इज है. अच्छा, इसके अंदर बुहारुल अनवार के अंदर जिल्द 18 बाबुल मिराज के अंदर अगर हम जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस ले जाया गया. ये इमाम जाफर सादिक का कौल है. ये सही है. बैतुल मक़दिस बैतुल लहम गए थे, बैतुल लहम गए. हमारे यहाँ जो हदीस है वो बैतुल लहम गए थे. देखिए बैतुल मक़दिस मुक़द्दस मकाम है, वहाँ पे अंबिया के मकामात हैं. एक मिनट मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आप जिस तरफ जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन लें. ये सुन लेना भाई, आप सुन लें प्लीज, आप जिद ना करें. ये बैतुल मक़दिस मुक़द्दस है, इसमें शक नहीं है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम से बैतुल लहम गए थे, जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत है, इसमें भी शक नहीं है. लेकिन मस्जिद अक़सा कहाँ पर है, बात यह है. बैतुल मक़दिस गए हैं, बैतुल लहम गए हैं, सही है, लेकिन मस्जिद अक़सा कहाँ है? मस्जिद अक़सा आसमान में, ये सरी है. मैं दिखाता हूँ आपको, ये हदीस देखो, हदीस है, ये हदीस है किताब तफसीर अय्याशी में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 35, हदीस नंबर 13. सवाल है भाई. हाँ, मस्जिद अक़सा का और है. वल मस्जिदुल अक़सा जुअल्तु फ़िदाक सअल्तु अनिल मसाजिद अल्लती लहल फ़ज़ल. मैंने पूछा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से वो कौन से मसाजिद जो अफजल हैं. उन्होंने फरमाया मस्जिदुल हराम, मस्जिदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वल मस्जिदुल अक़सा. मैंने कहा मस्जिद अक़सा भी फजीलत है.
جعلت فداك قال ذاك في السماء إليه أسري برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مسجد اقصی جو آپ کہہ رہے ہیں نا افضل ہے، یہ آسمان میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی سیر کرائی گئی تھی. اچھا مزید دیکھیں، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں، کہا مسجد الکوفہ افضل من. رسول صلی اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کوفہ، مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے اس سے مسجد کوفہ زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واضح ہے کہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں پر کہ مسجد اقصی آسمان میں. آپ فضیلت بیان کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ گئے تھے، فلسطین گئے تھے، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ مسجد اقصی وہی ہے. میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی. آپ پلیز مجھے 2 منٹ کا ٹائم دے کے صرف سن لیں. بات کریں. میرا دیکھیں، میں آپ کی چیزیں سنتا ہوں، اسپیشلی یہ کراس ریلیجن آپ کی ڈیبیٹس میں بہت زیادہ سنتا ہوں، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے اندر مجھے پلیز اس کے اوپر صرف 5-7 منٹ چاہیے آپ کے. اچھا سر، اس کے اندر یہ بہار الانوار میں آپ کو بتا رہا تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں پہ انبیاء کی امامت کروائی. اوکے، پھر آسمانوں کی طرف عروج ہوا، یعنی کہ انہوں نے ڈفرنٹ بات کی ہے کہ لینڈ کے اوپر امامت ہوئی ہے، دین اس کے اوپر عروج ہوا ہے. یہ امام جعفر صادق نے بولا ہے اس کے اوپر، اور یہ واقعہ حقیقی تھا، خواب نہیں تھا. اوکے، اس کے اندر سر انہوں نے پیٹرن کا سیٹ کیا، مسجد حرام، مسجد اقصی، دین اس کے اوپر معراج کے اوپر. سورۃ النجم کے مسجد اندر اقصی اس میں نہیں ہے، بیت المقدس ہے نا، بیت المقدس کا مسجد اقصی بنا رہا ہے. آپ پلیز اگر مجھے یہ تھوڑا سا، سر میرا ایک آدھا پیج ہے، زیادہ نہیں ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، پلیز مجھے ذرا بات کرنے دیں. اوکے، سدرۃ المنتہا سر ڈیفرنٹلی بیان ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر. اچھا، اس کے اندر سر ایک اور آپ کی بک ہے، اس کے اندر ہے کامل الزیارت. I don't think so کہ میں اس کا پروننسیشن کر رہا ہوں. کامل الزیارات والیوم 1 پیج اس کا ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ ایڈیشنز کے اندر، لیکن جو میں نے دیکھا یہ پیج نمبر 281 ہے، حدیث لسٹڈ ایز نمبر 6. اس کے اندر سے لکھا ہوا the soil of Karbala is the same as soil of Jerusalem, بیت المقدس. یعنی کہ یہ جو برکت کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بات کی ہے، it's on the land not on the space. آگے آ جائیں. آپ نے سر مجھے ایک سنگل ورس دکھانی ہے جس کے اندر یہ لکھا ہو کسی بھی امام کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ مسجد اقصی آسمان کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے نہیں. آپ نے یہ ورس دکھانی ہے سنی شیعہ کہیں سے بھی. اچھا میں نے بھی دکھا دیا نا، آپ نے دیکھا نہیں ہے نا، ابھی میں نے تفسیر عیاشی سے الفاظ دکھا دیے. سر اس کے اندر یہ نہیں لکھا کہ یہ مسجد اقصی آسمانوں کے اوپر ہے، صاف الفاظ میں تو نہیں لکھا. بھائی یہ دکھا دیا نا، یہ آپ نے دیکھا نہیں. یہ جعلت فداک والمسجد الاقصی، میں نے پوچھا مسجد اقصی بھی افضل ہے، قال ذاک فی السماء، وہ آسمان پر ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا بھائی؟ وہ آسمان پر ہے. اگر سر میں یہ دونوں باتیں چلوں، ذاک فی السماء، وہ مسجد اقصی آسمان پر ہے، وہ الیہ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے کے جایا گیا تھا. سر اگر میں یہ دونوں چیزیں پڑھوں تو یہ دونوں امام جعفر صادق کی صحیح آپس میں ٹکرا رہی ہیں. نہیں، وہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا وہ غلط پڑھ رہے ہیں. آپ نے جو تفسیر ہے وہ کتاب کامل الزیارات سے جو حدیث پڑھی اس کا عربی پڑھ کے دکھائیں، میں وہ نکال دیتا ہوں. سر میرے پاس انگلش میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا بس سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، لوگ ترجمہ وغیرہ پہ اعتبار تو نہیں ہے. ٹرانسلیشن اور بہار الانوار والی بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں نا وہ بھی انگلش میں پڑھا ہوگا آپ نے. اس کے اندر کربلا کا نام لکھا ہوا ہے. بہار الانوار میں کون سی ہے، کون سی جلد ہے؟ جلد نمبر 18 باب المعراج، صفحہ نمبر I don't know. اس طرح تو نہیں ملے گا نا، مجھے اس طرح تو نہیں ملے گا. تھینک یو سر. میرے پیچھے بکس نہیں پڑھی ہوئی تو میں نے تو آپ سے کوشچن کیا ہے. کسی کو لائے نا فارورڈ لائے نا بھائی، تھینک یو، اللہ غلط ہے نا، زیادتی ہے. آپ ٹرانسلیشن نہیں لا سکتے بھائی، آپ بات کو سمجھیں. پھر آپ کے پاس حوالہ بھی نہیں ہے کہ ہم بھائی، آپ حوالہ نہیں ہے، ادھر آ گئے.